بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 5. اس آیت سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ تھا اور یہ آیا اسی کی تسلسل میں واقع ہوئی ہے. حضرت زکریا دست بدعا ہیں، ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے ہوئے ہیں، خالق کائنات سے ہم کلام ہیں. اگر ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اپنے حال احوال بتا رہے ہیں، جس چیز کے لیے ہاتھوں کو بلند کر رکھا ہے وہ سوال ابھی تک نہیں مانگا. ہم نے دیکھا کہ ورس نمبر 4 میں انہوں نے کہا پروردگارہ میری ہڈیاں کھوکھلی اور کمزور ہو گئیں، میرے سر کے بالوں میں بڑھاپا سرایت کر چکا، جوانی میں کبھی مانگ کر تجھ سے مایوس نہیں ہوا، بڑھاپے میں تو اور رحم کرے گا. پھر ورس نمبر 5 کا آغاز ہو گیا، مگر ابھی بھی تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے، ابھی بھی مقدماتی گفتگو کر رہے ہیں. سوال ابھی تک لبوں پہ نہیں آیا جہاں پہ ورس نمبر 5 کا آغاز ہو رہا ہے. ورس نمبر 5 میں کیا مانگ رہے ہیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں. وَإِنِّي اور البتہ میں، خفت ڈرتا ہوں، خوف رکھتا ہوں، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے. کن کا؟ الموالیہ، اپنے رشتہ داروں کا. موالی مولا کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ رشتہ دار اور ذی الفروز ہوتے ہیں جو اولاد نہ ہونے کی صورت میں آپ کے وارث بنتے ہیں، جن کو انگلش میں ہم کنڈریڈ کہتے ہیں، یعنی عام رشتہ دار اور عام وارث جو اپنی اولاد نہ ہونے کے سبب جو ہمارے وارث بنتے ہیں وہ الموالی ہیں. لہذا اب وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور مجھے ڈر ہے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا، میں اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں، خوف رکھتا ہوں. کب ڈر ہے بھلا؟ من ورائی اپنے بعد، یعنی میں اپنی زندگی میں یہ معاملات کر رہا ہوں مگر میری زندگی کے بعد مجھے اپنے رشتہ داروں کا، اپنے موالی کا ڈر ہے، خوف ہے. پھر اگلی کنڈیشن بتائی، وکانت اور ہے، امراتی میری بیوی، آکرہ بانجھ. آخر جو ہے وہ یہ پورا جملہ بیسیکلی جملہ حالیہ بنتا ہے، اور آخر کا جو معنی ہوتا ہے وہ اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں بیرن، یعنی یہ آخر کا لفظ اس عورت کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں کر سکتی. A woman that cannot produce offspring. بیسیکلی تو یہ لفظ جو عرب لوگوں کے ہاں استعمال ہوتا تھا وہ جب کھجور کا اوپر کا حصہ جہاں کھجور اوپر کی طرف بڑھتی ہے اگر اس کو کاٹ دیا جاتا اور اس کی بڑھوتری رک جاتی اور اس کی وجہ سے کھجور کا تنا بھی ظاہر خشک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ کہتے تھے عقر النحلتا، یعنی اب یہ کھجور پھل لانے کے قابل نہیں رہی ہے کہ جہاں سے اس نے اوپر کو بڑھنا تھا وہ ایسا کاٹ دیا گیا ہے اور اب یہ خشک ہو جائے گی، پھل نہیں لا سکتی ہے. قرآن مجید نے اس لفظ کو یعنی کہ آخر کا جو روٹ لیٹرز ہیں ان کو ایک اور جگہ بھی استعمال کیا ہے. حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے اور مارنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے فرمایا فعقرا، پر اس نے کونچیں کاٹ ڈالیں، جیسے کھجور کا تنے کا اوپری حصہ کاٹا ایسے ہی حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالنے کے لیے، اونٹنی کو مار ڈالنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. سو آخر کا اردو میں معنی بانجھ اور انگلش میں ہم اس کو بیرن کہیں گے، ایک ایسی خاتون جو عمر کے اس حصے میں آ گئی ہو کہ اب اس سے اولاد پیدا کرنے کی توقع نہ کی جا سکتی ہو، آخرہ کہلاتی ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي آخرہ، اور میری بیوی بانجھ ہے. فَحَبْ لِي، تو مجھے عطا کر، مِن لَدُنْ کا اپنے پاس سے، ولیہ ایک وارث. سو اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور ان کا خوف ہے مجھے، اور میری بیوی بانجھ ہے.
सो तू ही मुझे अपने खास करम से अपने पास से एक वारिस अता कर। अच्छा, अब इस आया में हम ये देखते हैं कि पहले तमहीदी गुफ्तगू जो हुई हजरत जकरिया ने की, दो तमहीदी जुमले इस आया में बयान हुए, और दो तमहीदी जुमले के बाद असले सवाल और असले दुआ जो था उसको बयान किया। पहला तमहीदी जुमला ये बयान किया कि मुझे अपनी इस दुनिया से चले जाने के बाद अपने रिश्तेदारों का डर है, और फिर दूसरा तमहीदी जुमला ये कहा कि मेरी बीवी भी बांझ है। फिर आखिर में असल दुआ ये है, फ़हबली मिन लदुनका वलिया, परवरदिगारा अपने हाथ से मुझे एक वारिस अता कर, एक बेटा अता कर जो मेरा वारिस बने। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं जिनके बारे में ख़ास तौर पे गुफ्तगू किया जाना चाहिए कि हज़रत ज़करिया किन से खौफज़दा थे? अपने रिश्तेदारों से और अपने अजीज़ व अकारिब से खौफज़दा थे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक हज़रत ज़करिया को अपने चचाओं और उनकी औलाद से खतरा था। अल मवालिया, यानी उनको अंदेशा ये था कि मेरी चूंकि औलाद नहीं है, तो मेरी औलाद ना होने की सूरत में मेरे दूसरे रिश्तेदार मेरी मीरास का गलत इस्तेमाल करेंगे, और वो चीज़ जिसको अल्लाह की राह में इस्तेमाल होना चाहिए था, वो गुमराही के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, राह खुदा को मसदूद करने और रोकने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। लिहाजा आपको इस बात का डर था, मवाली का डर था, अपने दूसरे रिश्तेदारों का डर था। मैं इंशाल्लाह ताला कल जो इंशाल्लाह यूनिवर्स नंबर 6 जो आएगी, उसमें ज़्यादा डिटेल में हम बयान कर सकें वो मीरास में कौन-कौन सी चीज़ें थी हज़रत ज़करिया के पास, कि जिनके बारे में आपको डर था कि मीरास की फलां चीज़ों को लोग गलत इस्तेमाल करेंगे, और वो मीरास थी क्या भला? आया इल्म फ़ज़ल था, नबुव्वत थी, या फिर माली दुनियावी मालो दौलत थे, और उन चीज़ों के हवाले से आपको डर था। बेसिकली फ़िलहाल हम यहाँ ये डिस्कस आज की आया में ये करेंगे कि किन से खौफ़ज़दा हैं? अपने रिश्तेदारों से खौफ़ज़दा हैं। किसी ऐसी चीज़ के बारे में खौफ़ज़दा हैं जिसको रिश्तेदार उचक फिरते हैं, जिसको रिश्तेदार उठा के ले जाते हैं, और अच्छा, डर किस चीज़ का है? किस बात का डर है? मिन वराई, अपने बाद का डर है, अपने बाद का डर है। हल क्या है फिर उसका? 3 चीज़ें। किन से खौफ़ज़दा? अपने रिश्तेदारों से खौफ़ज़दा है। किस बात का या कब का डर है? मिन वराई, अपने इस दुनिया से चले जाने के बाद का डर है। अच्छा, हल क्या है इसका? हल ये है कि फ़हबली मिन लदुनका वलिया, कि मुझे एक वली अता फ़रमा, मुझे एक वारिस अता फ़रमा, कि जिसकी मौजूदगी में मेरे रिश्तेदारों का मुझे डर ख़त्म हो जाए, और मेरी वो मीरास मेरे फ़र्ज़ंद के हाथों बेहतरीन जगह पर इस्तेमाल हो जाए। ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद एक चीज़ जो इंशाअल्लाह ताला हम आज के दिन डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि बाकी चीज़ें इससे अगली आया से मरबूत हैं। आज के दिन में हम डिस्कस ये करना चाहते हैं कि हज़रत ज़करिया ने जब दुआ माँगी है, तो अपनी दुआ को एब्रप्टली आकर बयान नहीं किया। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो दुआ का सिलसिले में, यानी अभी 2 बातें बेसिकली हमने करनी, एक दुआ से रिलेटेड और एक इस आया से रिलेटेड दूसरी बात। पहली बात ये कि दुआ के हवाले से मैं फिर रिपीट करता हूँ, हज़रत ज़करिया ने अपनी दुआ के मुकद्दमात किस तरह से शुरू किए। इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, और यानी अब तो कोई भी मुझ पे तरस खाएगा, जबकि तेरी ज़ात तो मुझे जवानी में भी मेरे ऊपर तरस खाती थी और मुझे जो माँगता था अता करती थी, और अब यकीनन तू मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। 3 बातें। चौथी बात ये कि अब मुझे अपने बाद अपने रिश्तेदारों का डर है, और 5वीं बात ये कि मेरी बीवी भी बांझ है, वो औलाद पैदा नहीं कर सकती है। इन पाँचों मुकद्दमात का फ़हाबली मिल्लदुन का वलियन के साथ बहुत गहरा रब्त है। यानी नुक्ता क्या समझना है हमने? मेरी और आपकी दुआ से मरबूत जितनी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों का दुआ में बयान करना रिकमेंडेड है। कुछ लोगों को ये जो है वो गलतफ़हमी होती है कि चूँकि मसलन हम आजकल की मिसाल ले लेते हैं कि कोरोना वायरस आया हुआ है। अब मैं जब खालिक कायनात के सामने मेहराब इबादत में बैठकर, मुसल्ला इबादत पे बैठकर जब दुआ माँगना चाहता हूँ, तो मेरी दुआ क्या होनी चाहिए? एक बात तो ज़हन में ये आती है कि इस वक़्त दुनिया के कितने ममालिक में है, ये कितना बड़ा ख़तरा है, इंसानियत के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है, कौन-कौन सा शोबा ज़िंदगी इससे मुतासिर हो रहा है, आने वाले ख़तरात क्या-क्या हैं, ये सब तो मेरे अल्लाह को पता है। लिहाज़ा मैं ये अल्लाह को क्या बताऊँ कि मेरे अल्लाह अब तो ये 100 इतने मुल्कों में फैल गया, और इतने लोग मर चुके, इतने लोग मरीज़ हैं,
اور حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور اگر یہ باقی رہا تو انسانوں کو یہ مسائل آنے لگے ہیں. چونکہ اللہ کو یہ سب پتہ ہے، لہٰذا میں ڈسکس نہیں کروں گا، بلکہ میں اللہ کے سامنے جب بدعا ہوں گا، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤں گا، تو میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے اللہ، یہ جو کورونا وائرس آیا ہوا ہے، یہ دنیا بھر میں جو بیماری آئی ہوئی ہے، اس کو تو ٹال دے، اس کو تو ختم فرما اپنے لطف و کرم سے. ایک یہ غلط فہمی ہوتی ہے ہماری ذہنوں میں. نہیں، ہرگز نہیں. خدا کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی اس دعا، اپنے سوال سے ریلیٹڈ ساری باتیں کر دینی چاہیے. یہ جناب زکریا نے سکھایا ہمیں، اور قرآن جو ہے وہ ہمیں یہ چیز پھر ہمیں بتا رہا ہے. سو اسلوب دعا اللہ کو اتنا پسند ہے جناب زکریا کا، کہ وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے اسی طرح سے دعا کریں. لہٰذا میں جسٹ ایگزامپل، اسی مثال میں ہم اگر کورونا وائرس کے بارے میں دعا مانگنا چاہتے ہیں تو ہم کیا دعا مانگیں گے؟ اس سے مربوط جتنے سلسلہ زندگی جو سے متاثر ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر کے اللہ کی ذات کے سامنے جا کر دعا مانگیں کہ میرے اللہ، یہ انسانیت کے لیے اتنا بڑا امتحان ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو گیا ہے، یہ خطرات ہیں، فلاں فلاں شعبہ زندگی اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور اگر یہ یوں ہی پھیلتا رہا تو فلاں 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 مسائل جو ہیں وہ انسانوں کو پیش آنے والے ہیں، فلاں ڈر ہے، فلاں خوف ہے، فلاں خطرہ ہے. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر مانگیے، جیسے کہ حضرت زکریا نے سب کچھ بیان کرنے کے بعد فَهَبْ مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا مانگا. سو ہمیں ایک بات یہ سیکھنی ہے اس آیا کے ضمن میں، کہ جب بھی ہم اپنی دعا مانگتے ہیں، خالق کائنات کو یہ بڑا پسند ہے کہ ہم اپنے مسئلے، اپنے خدشات، اپنے خطرات، اپنے ذہن میں آنے والی ہر سوچ اللہ کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر ان خدشات کے بیس پہ ہم جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں. ہاں، اس کو یہ بہت ناپسند ہے کہ یہ خدشات و خطرات ہم دوسرے لوگوں کے سامنے تو بیان کرتے پھریں، بلکہ کتنی ساری روایات ہیں. مثلا ایک چھوٹی سی چیز اگر آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت یوسف کے بارے میں جو روایت ملتی ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک قیدی کے ذمے لگایا کہ تو یہاں سے آزاد ہو جائے گا خواب کا تعبیر بتانے کے بعد، لہذا جب آزاد ہو کے جائے تو بادشاہ کے سامنے جا کر میرا تذکرہ کرنا، میری سفارش کرنا کہ ایک قیدی یوسف نام کا بے گناہ وہاں پہ قید پڑا ہوا ہے. تو اللہ کی ذات کو یہ چیز ناگوار گزری، مائنڈ ہوا یہ بات، اور پھر ہم نے وہ چند روایات جو ملتی ہیں کہ ان کی قید بیسیکلی محدود عرصہ تھی، اللہ کی ذات نے اس کو مزید وسعت دے دی کہ میرے علاوہ اوروں سے اپنے حالات ڈسکس کرتے ہو، مجھ سے کیوں نہیں ڈسکس کرتے. اس طرح کے کتنے ہی روایات جو ہیں وہ احادیث کے ابواب میں وارد ہوئی ہیں. سو عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ کی ذات کو یہ پسند. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ایک دو تین آیات پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ کسی کو کسی کے دروازے پر دیکھا تو فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر دروازہ نہ بتاؤں جہاں تمہیں نہ انتظار کرنا پڑے گا اور نہ ہی اس کے قدموں میں یوں اپنے آپ کو، اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا پڑے گا، جیسے یہاں تو کسی کے دروازے پہ سوال کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو پکڑ کے لے گئے کعبہ میں اور کہا کہ یہ در خدا پہ آؤ اور اس طرح سے خدا سے مانگو، جن سے تو مانگنا گیا تھا نا وہ بھی اسی سے مانگتے ہیں، ان کو بھی اسی دروازے سے ملا ہے، تو ڈائریکٹ اس دروازے سے کیوں نہیں مانگتا تو. سو ان ساری چیزوں کا خلاصہ جو ہم ایک چیز آج انشاءاللہ تعالی مجھے اور آپ کو، اب وہ ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ رہے، چونکہ خدا نے خود کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، وہ چاہتا ہے ہم اسے پکاریں. اچھا، اب ایک بات اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم کیوں ڈیٹیلز بتائیں جبکہ ساری ڈیٹیلز تو اللہ کو پتہ ہے، پھر سوال یہ آتا ہے کہ ہم دعا مانگیں ہی کیوں؟ خدا کو ہماری مانگ بھی تو پتہ ہے نا، ہمارا سوال بھی تو پتہ ہے. جب وہ خود کہتا ہے مجھے تمہارے تمام چیزوں کا پتہ ہے مگر تم مانگو، وہ خود کہتا ہے آؤ مانگو مجھ سے ڈسکس کرو. آپ بس میں سفر کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ، شروع میں آپ کو اس سے بات کرنا فوراً سے جاتے ہی آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ باتوں کو شروع نہیں ہو جاتے، آپ بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹائم گزرتا ہے آپ تھوڑا ایک دوسرے سے ریلیکس ہوتے جاتے ہیں، چیزیں زیادہ شیئر ہوتی جاتی ہیں. ایسے ہی اگر خدا سے مانگنے میں مسئلہ آ رہا ہے، یہ کیجئے مصلی عبادت بچھائیے، کچھ زبان لڑکھڑا رہی ہے، مانگا نہیں جا رہا، سوچیں منتشر ہیں، بیٹھے رہیے اور یہ سمجھ کے بیٹھے رہیے کہ میں اس کے دروازے پہ بیٹھا ہوں. دل ہی دل میں اپنا سین بناتے رہیے، اپنی اس مانگ کو دہرائیے، اپنے سوال کو دہرائیے، اسے ریلیٹڈ جو چیزیں زندگی میں آپ کی زندگی میں خطرات ہیں، خطرات لاحق ہیں، باقی جو چیزیں متاثر ہو رہی ہیں، ان ساروں کو ایک سین بنا کے اللہ کے سامنے دل ہی دل میں پیش کرتے رہیے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن یہ کرنے کے بعد اب آٹومیٹیکلی آپ کی زبان دعا مانگنا شروع ہو جائے گی، اور پھر دعا مانگنے کے بعد وہ شیئر کرنا شروع ہو جائے گی. حضرت موسیٰ کو اللہ نے پوچھا نا معافی جدے کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟
اب چونکہ خدا سے کلام کے عادی تھے تو صرف یہ نہیں کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے، بلکہ کہنے لگے میرے ہاتھ میں عصا ہے، یہ بھی کرتا ہے، فلاں کام بھی آتا ہے، فلاں کام بھی آتا ہے، فلاں کام بھی آتا ہے. تو ان کو اچھا لگا، خدا کی حضور میں حاضری کا موقع ملا اور خدا نے ان سے کچھ سننا چاہا تو وہ زیادہ سے زیادہ باتیں کرتے چلے گئے. ایسے ہی جب ہم دعا کے عادی ہو جائیں گے اور اپنے حالات کو اللہ سے شیئر کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی تمام چیزوں میں اسی ماوا و مرجع کی طرف ہم جائیں گے اور ساری دعائیں اس سے مانگنا ہمیں اچھا بھی لگے گا. اور پھر ہم حضرت زکریا کی طرح اپنی دعا کے مقدمات بھی مہیا کر سکیں گے، اپنی دعا کے سے ریلیٹڈ ساری چیزوں کو بھی خدا کے حضور میں بیان کر کے پھر بہترین طریقے سے اپنی دعا کو مانگ سکیں گے. سو پہلی بات یہ جو آج ہم نے سیکھنی ہے. دوسری اہم بات جو اس آیا میں ہے وہ ہے انی خفت الموالیہ من ورائی، مجھے اپنے بعد کا خوف ہے، مجھے اپنے بعد کا خطرہ لاحق ہے. انبیاء کے وہ کنسرن کے جن کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے، یا انبیاء کے وہ چیزیں کہ جن کے لیے وہ فکر مند رہتے تھے، ان میں سے ایک بہت بڑا کنسرن من ورائی ہے، اپنے بعد کا ہے. وہ قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے اس قدر خیرخواہ ہوتے تھے کہ اپنے بعد کے لیے بھی فکر مند ہوتے تھے کہ میرے بعد کیا ہوگا. ان کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی، یہ پریشانی لاحق ہوتی تھی. اور مثلا یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے آخری وقت میں اپنی اولاد سے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے. چونکہ اپنے بعد کا ان کو، میں نے جیسے کہا کہ they were always worried and concerned کہ ان کے بعد کیا ہوگا ان کی امت اور ان کی اولاد کے ساتھ. تو جناب یعقوب نے اپنی زندگی کی آخری لمحات میں پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. البقرہ 133 میں متعدد انبیاء کا تذکرہ اللہ نے جو ہے وہ سورہ مریم کی ورس نمبر 59 میں کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ ان انبیاء کے بعد ان کے جو وارث بنے وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی شہوات کی پیروی کی. من بعدہم، انبیاء کی بعد کا تذکرہ ہے. حضرت زکریا کی یہ دعا بھی من ورائی، اپنے بعد، من بعدی، میرے بعد کیا ہوگا، میرے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کیا ہوگا. ہر نبی اس چیز کے بارے میں فکر مند تھے. ہمارے نبی کو بھی بہت فکر تھی اپنے بعد کے بارے میں. قرآن مجید سورہ آل عمران ورس نمبر 144 میں کہتا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو کیا تم پچھلے پاؤں چلے جاؤ گے، اپنی پچھلی عادات اور پچھلے سارے نظریات کو اپنا لو گے. یعنی بعد کی فکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بعد کی اتنی فکر تھی کہ بخاری شریف میں 4 مختلف مقامات پر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو ہے وہ فرماتے تھے کہ ہلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، لے آؤ کاغذ قلم، میں تمہیں لکھ دوں ایک ایسی چیز کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتنی فکر ہے ہر نبی کو، اور نبیوں کی سردار کو تو اپنی امت کی سب سے زیادہ فکر. قرآن آگاہ کر چکا کہ نبی کے پردہ کرنے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کبھی پرانی عادتوں پہ مت چلے جانا. مگر نبی پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کاغذ قلم لے آؤ، کتاب میں بھی ہے، سنت بھی تمہارے پاس چھوڑ جاؤں، میں وہ نسخہ کیمیا لکھ دیتا ہوں، میرے بعد میری امت میں سے کوئی گمراہ نہ ہو. اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو لوگ موجود تھے، اور ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ان النبی غلبہ الوجع وعندکم القرآن، کہ نبی کے اوپر مرض غالب آ گیا، اور بڑے سخت الفاظ ملتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے. فحسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، مت دو کاغذ قلم. یہ چیز بخاری شریف میں 4 جگہ پہ تقریباً اس سے ملتے جلتے الفاظ، مفہوم نہیں بدلتا، الفاظ بدلتے ہیں. بخاری شریف میں میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں تو جلد نمبر 1 میں ہے، جلد نمبر 6 میں ہے، جلد نمبر 7 میں ہے، اور جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ والیوم 9 کے اندر، جلد نمبر 9 کے اندر بیان ہوا ہے. تو نبی کو اپنے بات کا اتنا فکر تھا، اتنا فکر تھا کہ آپ نے اپنے آخری لمحوں میں بھی فرمایا کہ مجھے کاغذ قلم لا دو کہ میں اپنے بعد کے لیے تمہیں نسخہ لکھ کے دے جاتا ہوں تاکہ تم گمراہ
نہ ہوتے پھرو. اور پھر نعرہ یہ لگایا گیا کہ فحسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہے. اور بخاری ہی میں لکھا ہے کہ اتنا شور شرابہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں کہ آپ کو کہنا پڑا قوموا انی، اٹھ جاؤ میرے پاس سے. اس لیے جناب ابن عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور بخاری بھی اس بات کو نقل کرتا ہے کہ آپ اس بات کو جب سوچتے تھے تو رو پڑتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ روتے روتے کہتے تھے ان الرزیۃ کل الرزیہ محال بین رسول اللہ و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب، کہ سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑا جو پرابلم اس امت کا ہے، یہ وہی چیز ہمارے لیے پرابلم بنی جو جمعرات کے دن، جو بعض روایات میں یوم الخمیس کا الفاظ بھی آئے ہیں کہ وہ جمعرات کے دن نبی کاغذ قلم مانگتے رہے، اور نبی کے درمیان اور اس تحریر کے لکھنے کے درمیان جو رکاوٹ بن گئی، اس امت کا سارا مسئلہ ہی یہ چیز بن گئی ہے. سو عرض کیا کر رہا ہوں، انی خفت الموالیہ من ورائی، ہر نبی اپنے بعد کے بارے میں فکر مند، اپنے ورا اور من بعدی کے بارے میں فکر مند ہے. میرے اور نبی بھی اپنے بعد کے بارے میں بہت فکر مند تھے. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ذمہ داری ہمارے لیے یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم سارا کچھ کسی ایک کے سر پہ ڈال کے ختم ہو جائیں. یہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا میں نے واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس پہ کمنٹری جناب عبداللہ ابن عباس کی بیان کر دی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عظیم دعا کے مستحق ٹھہرے تھے. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرے نبی ہمارے بارے میں بڑے فکر مند تھے، یہاں تک کہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں بھی ہمیں یاد کر رہے تھے، اور کہتے تھے کہ میں ایک ایسی تحریر لکھنا چاہتا ہوں کہ لن تضلوا بعدہ، جس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا. ہر نبی اپنے بات کا فکر مند، مگر میرے نبی کو اپنی امت کی، میری اور آپ کی اس سے بھی زیادہ فکر ہے. ایک لمحے کو رکتے ہیں، اور آپ جب کہ ہم سورہ مریم پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی آیا پڑھتے ہوئے we will be living with that آیا at least for 20 hours، اور کوشش ہوگی کہ پوری زندگی اس آیا کے مطابق گزاریں. ایک لمحہ روک کے سوال یہ کرنا ہے، کیا مجھے اور آپ کو بھی اپنی فکر ہے یا نہیں ہے؟ میرے نبی فکر مند تھے. ناج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو کبھی اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں کسی کو جب بہت مشکل میں دیکھتا ہے، مصیبت میں دیکھتا ہے، تو تیرا دل اتنا تڑپ اٹھتا ہے کہ تو اس کے لیے رونے لگ پڑتا ہے اس کی تکلیف دیکھ کر. تو امیر المومنین فرماتے ہیں، کیا تو جتنا دوسروں پر ترس کھاتا ہے، ان کی تکلیف پہ رو پڑتا ہے، کیا تو اپنی قبر کو بھولے بیٹھا ہے کہ کتنی بڑی تکالیف آنے والی ہیں اگر تو شریعت کے اصولوں پر عمل نہیں کرے گا تو؟ اے دوسروں کی تکلیف پہ اٹھ تڑپ جانے والے اور ان کے درد پہ تڑپ جانے والے، ذرا اپنی مصیبت کا بھی خیال کر. بغیر تیاری کے قبر میں چلا گیا، محشر کے میدان میں اٹھا لیا گیا، تو تیرا کیا بنے گا؟ جو چیز ہم نے آج کے دن میں سیکھنی ہے، میرے نبی کو میری فکر تھی کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں، میں بد عمل نہ ہو جاؤں، میں رستے سے ہٹ کے زندگی نہ گزار بیٹھوں. میرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پہلے امام کو میری بڑی فکر تھی، اور وہ مجھے جھنجھوڑ کر کہتے تھے کہ دیکھو دوسروں پر ترس کھانے والوں، کیا تجھے اپنے اوپر ترس نہیں آتا؟ اپنے اوپر بھی تو کچھ ترس کھاؤ. ہم عموماً یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بعض جو لوگ اس دنیا سے پردہ کر گئے اور رحلت فرما گئے، ان کے بارے میں نے سنا لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر حج واجب تھا وہ نہیں کر سکا، اس کے اوپر اتنے روزے اور نماز واجب تھی، وہ زندگی میں تعلیمات اسلامی کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا. اللہ ہی خیر کرے اس کی قبر کے بارے میں. کسی کی قبر کی پرواہ ہے؟ کسی کی درد کے اوپر تڑپ ہے؟ اپنی قبر، اپنا درد، اپنا دکھ، اس کو کیوں نہیں یاد کیا جاتا؟ اس آج کی اس آیا سے انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ تعلیمات محمد و آل محمد میں جو میں جن کی امت میں سے پیدا کیا گیا ہوں اور جن کی امتی ہیں میں اور آپ، وہ ہمارے لیے فکر مند تھے. ہمیں بھی اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالی اپنی قبر کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنی آخرت کو اپنا سامنے رکھنا ہے، اور اپنے سامنے دیکھنا ہے کہ قیامت کا دن ہے اور میرا حساب کتاب ہو رہا ہے. میں جو بھی عمل انجام دے رہا ہوں، کیا میں اس کا جواب دے پاؤں گا؟ اور کہیں یہ میرے خلاف تو نہیں جا رہا ہوگا. دعائیں خالق کائنات ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے. ہم جو بھی چیز مانگنا چاہتے ہیں اس سے جڑی ہوئی ساری باتیں اپنے کریم رب کے سامنے بیٹھ کر کھلے دل کے ساتھ کرتے چلے جائیں، اور اپنے پروردگار سے بتاتے چلے جائیں، پروردگارہ یہ سب باتیں کرنے کے لیے صرف تیرا دروازہ ملا ہے، اور تیرے دروازے سے کبھی لوگ مایوس نہیں گئے. میں یہ سب باتیں کرنے کے بعد مایوس نہیں اٹھنا چاہتا، مایوس نہیں لوٹنا چاہتا. اللہ تعالی ہمیں اس کی بارگاہ سے سب کچھ مانگنے
انہیں سب کچھ شیئر کرنے کا طریقہ بھی اور سلیقہ بھی عطا فرمائے، اور پھر جس طریقے سے ہمارے نبی ہمارے بارے میں فکر مند تھے، ہمیں بھی اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے عمل کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں فکر مند رہنے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو کمی بیشی اس دنیا میں رہ جائے، خالق کائنات بحق محمد و آل محمد ہمارا حامی اور ہمارا سفارشی محمد و آل محمد کو قرار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔